وہ وزیر کی لڑکی ہی اس نوجوان کو وہاں سے لے کر نکل پڑی. تاریخ میں ہے، اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ نوجوان اپنی اس نئی جو عورت تھی جس نے وزیر کے گھر سے اس کو آزادی دلائی تھی، نکلی، راستے میں اچانک گھوڑوں کی آواز آئی تو یہ لوگ ڈر کر کے سہم کے رک گئے کہ کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہوئی ہو ہماری گرفتاری. تو دیکھا کہ یہ دونوں جو شہید شہزادے تھے، بھائی تھے، وہ دونوں گھوڑوں پر آئے اور ایک بڑی فوج ہے. دونوں نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے لگے، آجا، خوف مت کر. اس بھائی نے پوچھا آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ شہید ہو چکے. تو ان دونوں نے کہا کہ اے بھائی، تو نے کیا قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ شہید زندہ ہے. وہ گھوڑوں پر آئے اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو فوج آئی ہے اس میں بدری صحابہ بھی ہیں، احد کے صحابہ بھی، اور ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ تو رات کے وقت ایک تنہا اجنبی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، ہم تیرے نکاح کے باراتی بن کر کے آئے. نکاح کیا. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نوجوان شہزادے نے پوچھا کہ بھیا آپ کو تیل میں ڈالا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں آپ کی چمڑی جلنے کا ہم نے وہاں منظر دیکھا، دونوں کو کیا تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا؟ جس کو آج اس طرح گرفتار کر کے مارا جاتا ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھے. ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی، درد کس بات کا؟ جس وقت اس ظالم بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، ڈر تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت گرم تیل ہے، ادھر ہمارا جسم تھا، سامنے میرے آقا کی ذات موجود تھی، ہمارے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ تھا، اور جیسی ہمارے آنکھیں بند ہوئی ہمیں ایک دروازہ دکھا. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ جنت الفردوس ہے. ادھر ہم تیل میں گرے کہ ادھر جنت الفردوس میں تھے. درد کا احساس نہیں ہوگا، درد کا احساس نہیں ہوگا اگر ایمان پر انتقال ہوا ہے. میرے عزیزوں، خوف کو اپنے دلوں سے نکالو، ڈر کو نکالو. بات امام مسلم بن عقیل کی ہے اور کوفہ کی ہے. آج پھر زمانہ یہ کوفہ کا ماحول پیدا کر چکا ہے، کوفہ کا ڈر قائم کیا جا رہا ہے، یزید کا ڈر. کیا آپ نہیں دیکھ رہے پھر سے یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس دور کا یزید کلمہ پڑھتا تھا تو یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن ہے یزید کی چالیں سب. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن عروہ کو اس نے رسیوں میں باندھ کر کے اس 80 سال کے معمر بزرگ کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، اور اس کے بعد پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہتے تھے میرے خاندان والے کہاں ہیں جو میری حفاظت کے لیے آئے تھے. کوئی ایک شخص بھی نہیں آتا تھا، ان کے خود کے خاندان والے نہیں آتے تھے. ہانی پکارتے رہتے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے. پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہے. امام مسلم بن عقیل کے بعد رسیوں میں جکڑ کر کے پورے کوفہ میں آپ کو گھمایا گیا. اللہ اکبر. روایتیں بتاتی ہیں کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے قریب لا کر کئی سل اور پتھر ان کے جسم پر ڈال دیے گئے جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے. ان کا مزار مبارک بھی آج کوفہ کی جامع مسجد میں موجود ہے. ہم نے مسلم بن عقیل کے مزار کی زیارت کی ہے. انہی کے بغل میں ہانی بن عروہ بھی آرام کر رہے ہیں. کوفہ کے یہ پہلے شہید ہیں، یہ کربلا کے واقعات میں پہلے شہید. یہ خونی منظر جو پیش ہوتا ہے 10 محرم کا، اس میں شہادت سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کی. امام مسلم بن عقیل بے یار و مددگار دنیا سے چلے گئے، اس طور پر کہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکے، کوئی آیا نہیں. اسی لیے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اللہ جب تک چاہے ہمارا دانا پانی سلامت ہے. رب تبارک و تعالی جب تک چاہے ہم سب کے لیے ہر جگہ ماحول سازگار ہے. مولا جب نہ چاہے تو پھر ہمارے لیے زمین تنگ ہو جائے گی. مولا تعالیٰ امتحان و آزمائش سے گزارتا ہے. ہم سب کو مولا بڑے امتحانوں سے بچا ہے. میرے عزیزوں، آپ کی شہادت کے بعد جو معاملہ امام مسلم بن عقیل کے اولاد کے ساتھ ہوا وہ بڑا دردناک تھا. اس اہل بیت کے ننھے پھولوں کے ساتھ کوفہ والوں نے بڑے برے اخلاق سے سلوک کیا، بڑی بدتمیزیاں کی ہیں اور خون کے آنسو رلانے والے واقعات ہیں.
کہ ان شہزادوں کو اگر تنہائی میں یاد کرو گے تمہاری آنکھیں ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جائیں گی۔ دو ننھے سے شہزادے جو امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھ لے آئے تھے، قاضی شریح کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ قاضی شریح نے جب امام مسلم بن عقیل کی وفات دیکھ لی تو ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بچے کہیں ابن زیاد کے حوالے نہ چلے جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو ان دونوں بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا تمہیں کچھ خبر ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ننھے شہزادے پھولوں کی سیج پر کھیلنے والے، اپنے باپ اور ماں کی گودوں میں نرم کھانے کھانے والے، ان کو خبر تک نہیں تھی کہ ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ اور بھی دردناک انداز میں حضرت قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو کان میں دھیرے سے کہا کہ بیٹا جو تم کو ساتھ کوفہ لے آئے تھے اب وہ تمہارا سایہ نہیں ہے، وہ چھت نکل چکی ہے، تم کھلی دھوپ میں آ چکے ہو، اب کوفہ والے تمہارے جانی دشمن بن جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں مدینے کے راستے پر بھیج دیتا ہوں، تم کسی طرح مدینے پہنچ جاؤ۔ میں پہنچا بھی نہیں سکتا، مدینے پہنچ جاؤ تاکہ تم امن و امان سے اپنی جوانی کاٹ سکو، تم ابھی بچپن میں ہو، ننھی سی کلیاں ہو۔ ان دونوں بچوں کو وہ روتے روتے رات بھر سمجھاتے رہے اور رات کی آدھے پہر گزر جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو لا کر کوفہ کی سرحد پر چھوڑ دیا۔